انجینئر محمد علی مرزا کے انجینئر علی مرزا کہ جب سے بڑی لائک انجینئر صاحب جو ہے میرا پیشن ہے، میں مڑ مڑ کر کے بات نہیں کرتا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. نہ میں وادی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. بابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور. یہ راز کھلا مجھ سے بہت جستجو کے بعد، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. مجھے لوگوں نے گالیاں دی تو میں نے کیا گالیوں کا جواب گالیوں سے دے کے کلپ کو چڑھایا. جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے. کچھ تم مندر، کچھ محرابی، کچھ ہو رافض، کچھ ہو وہابی. ایک جہلم کا بیٹھا ہوا، رافضیوں کا ہم نوا. جہنم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رافضی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھوکتا ہے صحابہ کے. مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے. مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے. شریعت کی بات تو کس سے پوچھ رہا ہے؟ انجینئر سے. اس بندے کے بارے میں جو صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر جس کے سب سے زیادہ کلپ ہیں، جائیں لکھیں دنیا میں انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب کے کسی کا کلپ نکال لیں صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر. خوبصورت انداز، ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ میں. صرف میرے کلپس ہیں. خالد بن ولید لکھیں، سیدنا ابوبکر لکھیں، سیدنا عمر لکھیں، سیدنا عثمان لکھیں، سیدنا علی لکھیں. اتنے ڈیٹیلز میرے کلپ ملے جس میں نے شانیں بیان کی. آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی شانیں بیان کرتے ہیں. مجھے کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے کبھی کسی کی محنت نہیں ماری کہ یار گالیاں تھوڑی ہلکی نکالا کرو. ہم تو کہتے ہیں اور نکالو، ہمارے نام مال میں نیکیاں آ رہی. تو یہ کلپ جتنے بھی چڑھ رہے ہیں تو ذاتی نوعیت کے تو نہیں چڑھ رہے، لیکن جب دین میں حملہ ہوگا ہم کیسے چپ بیٹھتے ہیں؟ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے ہم اس لیے نہیں روکتے کہ حکومت ہمارے پاس نہیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا، اس کے بعد تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں. تو کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جہاں پہ یہ مسائل نہ ہوتے تو مجھے بھی نہ بولنا. تو آپ بول رہے ہیں تو آپ ہضم کریں اس کو. جس دن میں نے کسی انگریز کی کتاب کا حوالہ دیا نا آپ کو، تو آپ پھر مجھ پہ اعتراض کیجیے. اگر کتاب و سنت آپ کے بابوں نے آپ کو بتائی لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں بتایا، تو سر اپنے بزرگوں کو روئے نا، مجھے کیوں روتے ہیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. کہتا ہے جی وہ بزرگوں کی ڈھونڈ کے غلطیاں نکالتے ہیں. اور ایک بندے نے مجھے لکھا، وہ میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی. یہ ہم نے ٹائٹل بنایا اس کے اوپر، لیکن مکھی ساتھ شاید کی بنائی تھی. اچھا تو وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی جیسے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا، یہ ہر جگہ گند پہ بیٹھتا ہے. تو میں نے اس میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر میں گندی مکھی ہوں اور گند پہ بیٹھتا ہوں تو یہ گند پھیلایا کس نے؟ یہ بھی تھوڑی جرت کر کے بتائیں. میں گند کو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں پکڑتا ہے، گند پہ بیٹھتا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے گند کیا تھا، اس گند پہ بیٹھ کے اس نے صفائی کر کے ہمارے فالوورز کو بتایا کہ آپ کے بزرگ یہ گند کر کے گئے ہیں. تو یہ جرت کرے نا یہ کہنے کی، تو سر پبلک پھر خود ہی مانے گی یار یہ تو بڑا اچھا کہ آپ کی صفائی کی ہے. یہ وہ گندی مکھی ہے جس نے آپ کے بزرگوں کا گند صاف کیا. اور الحمدللہ اب شاید آپ کو کتاب و سنت کی شکل میں بتائے گا الحمدللہ. اور الحمدللہ آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں، جس کی حق بات ہے قبول کرتا ہوں. اور جہاں پر اختلاف ہے علمی طریقے سے بغیر کسی کلمہ کو مسلمان کی تکفیر کیے ہوئے اپنا پروٹیسٹ اس کے سامنے ریکارڈ کروا دیتا ہوں. باقی حق کسی کو کھول کے پلانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ. ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے نا اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کریں، کتاب و سنت کو ڈیفینڈ کریں. اور آپ نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے تو صرف ایک جملہ لکھ دیا کریں، نہ میں وادی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. بابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور. یہ راز کھلا مجھ سے بہت جستجو کے بعد، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا. اور پھر بعض لوگوں کو یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یار آپ کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے، پہلے تو لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی، آپ نے لوگوں کو خود بتائی ہیں، لوگوں کو مارا. نہ سر ایسا نہیں. اگر پتہ نہیں تھا تو یہ کتابیں چھاپنی کیوں تھی؟ یہ بدعقیدگیاں امت کو بتائی کیوں جا رہی تھی؟ کیا میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں لوگ کہہ رہے تھے؟ تو میں تو جواب دے رہا ہوں. تو جواب دینے والوں کے سر پہ آپ جوتیاں مارتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں بھی رونا بھی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوگا. اور ہم آپ کو اس کے جواب میں جوتیاں بھی نہیں مارے، ہم علمی دلائل کا جواب علمی طریقے سے دیں. تو جب دین پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمیں مجبوراً یہ جواب دینے پڑتے ہیں. اور میں دیکھیں اس ٹائم دنیا میں
जितने भी YouTube के ऊपर बड़े बड़े मौलवी अवेलेबल हैं, किसी और के खिलाफ क्लिप बनाए ना बनाए, मेरे खिलाफ जरूर उन्होंने क्लिप बनाए होते हैं। सर ये नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह ने ईमान को तीसरे दर्जे पे जिक्र कर दिया। क्यों? कि नेकी की तरफ बुलाने वाला और बुराई से रोकने वाला ही असल में वो बंदा होता है जो अल्लाह पे ईमान लाने वाला है, जिसकी रग अल्लाह के लिए फटके। लोग तो अपने माँ बाप के लिए गाली सुनते हैं ना तो गर्म हो जाते हैं, इसने मुझे माँ की गाली दी। मुझे किसी से अच्छे या बुरे कमेंट्स लेने की जरूरत नहीं। 1994 में जब मैं FSC में स्टूडेंट था, उस वक्त मैंने पहली दफ़ा पब्लिकली दरस बयान का सिलसिला शुरू किया, लेक्चर्स देने का, और दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से। इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वो जो किताब उनकी फ़िज़ान सुन्नत है वो देख के पढ़ लेते थे। यानी मुझे याद है कि 1994 में मैं पहली दफ़ा जब हमारा एक तबलीगी काफ़िला, जिसे मदनी काफ़िला कहते हैं, तबलीगी जमात वाले उसे जमात कहते हैं, वो करीबी गाँव में गई, तो वहाँ जुम्मे वाले दिन असर के बाद मुझे बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल के ऊपर छोटा सा एक लेक्चर देना था 5 मिनट का। वो मैंने तैयारी करके दिया, जो कुछ मुझे पता था। ये मेरी इब्तिदा थी जी, टीनेज। उसके बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। वहाँ पे भी मैंने अपनी तालीम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होने दी। तालीम में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर्स में रहा हूँ हमेशा। पैरेलल में वहाँ पे भी दावत इस्लामी का माहौल मिला, और टेक्सला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से मैंने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। तो टेक्सला के साथ ही एक समझ लें एक उसके साथ जुड़ा हुआ शहर है वाकेंट, वो दावत इस्लामी का गढ़ था, तो वहाँ पे भी आना जाना रहता था। 1996 में मैंने मुफ्ती अकमल साहब जो QTV पे आते हैं, इनके साथ इत्तिकाफ भी किया। हाँ जी, कादरी साहब। उस वक्त वो अभी दरस निज़ामी भी उन्होंने शुरू नहीं किया था, वो सिर्फ मुबल्लिग थे। उसके बाद दरस निज़ामी उन्होंने बाद में किया, लेकिन अच्छे मुबल्लिग थे, दीन का शौक था, तो उनकी सोबत भी इत्तिकाफ में मुयस्सर आई। फिर करते करते जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फारिग हुए और प्रैक्टिकल लाइफ में आए, फिर पहला शौक लगा कि दावत इस्लामी में एक इख्तिलाफ उभरा, जिसकी वजह से मैं दावत इस्लामी से अलग हुआ। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने पहली दफ़ा ये सोचना शुरू किया कि जिन लोगों से हम अकीदत रखते हैं उनमें भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। यानी कि उनका आपस का अपना इख्तिलाफ जी, आपस का इख्तिलाफ। उसमें ज़ाहिर है कि जब इख्तिलाफ होता है फिर आप किसी एक तरफ तो होते हैं। तो इलियास कादरी साहब के जो यहाँ पे कश्मीर और KP और पंजाब तीनों सूबों के जो मुश्तरका निगरान थे, हाजी इब्राहिम कादरी साहब, उनको हमने बड़ा करीब से देखा था, हमने उनका कैरेक्टर भी ऑब्जर्व किया था। इलियास कादरी साहब का तो सिर्फ सुना हुआ था। जब उनका आपस में इख्तिलाफ हुआ तो हमें पता चला कि इलियास कादरी साहब उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो हम अलग हुए, यानी बाबा जानी। और इसी दौरान फिर मेरी जॉब हो गई इस्लामाबाद में। तो फिर मैं इस तरह की जो जमात वाला मामला है उससे कट ऑफ हो गया। लेकिन पैरेलल में मैं जहाँ पर ऑफिस की तरफ से मेरी यानी रिहाइश थी, वहाँ पे करीबी एक मस्जिद थी G10-4 के अंदर, उसके अंदर मैंने दरस व बयान का सिलसिला शुरू किया, बरेलवियत फिरके के प्लेटफॉर्म से, लेकिन किसी तंजीम के प्लेटफॉर्म से नहीं। और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 2007 की। और उसी दौरान तबलीगी जमात के साथ भी थोड़ा सा तारुफ हुआ। और 2007 में पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब से मेरी मुलाकात हुई गोल्डा में। गोल्डा वहाँ से करीब था, उनकी कुछ किताबें भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, थोड़ा दिमाग खुला। और फिर 2007 के एंड पे और 2008 के स्टार्ट, ये वो पोर्शन था जिसमें मैंने कुरान हकीम को प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया। इसी दौरान डॉक्टर इसरार साहब से तारुफ हुआ, उनकी बयान कुरान भी सुननी शुरू की। जी, जॉब के दौरान, ये सब कुछ जॉब के दौरान। ज़ाहिर है जॉब से जब हम फारिग होते थे तो मेरी फैमिली तो वहाँ पे नहीं थी, वो तो जेल में थी, तो मैं पार्ट टाइम ये दीन के साथ ही शगफ था ना। और ये पूरे का पूरा सिलसिला चलता रहा। अशफाक अहमद साहब से तारुफ हुआ, उनका वो ड्रामा मन चलेगा सौदा, वो भी एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ में। तो यानी एक सूफियाना जो दीन की ताबीर है, इसके पीछे मैं पड़ गया। और इसी दौरान प्रोफेसर अहमद अख्तर साहब से भी उठना बैठना हुआ, जो गुजर खान वाले हैं, 7-8 साल उनके साथ भी, 2001 से लेके 8 तक ऑलमोस्ट ये सारे के सारे मामला चल रहे थे। और 2007 नवंबर में जो तबलीगी जमात का रायविंड वाला इज्तिमा था, मैं उसमें भी गया था। और ये सारी की सारी चीज़ें पैरेलल में चल रही थी। सिर्फ एक अहले हदीस मकतब ऐसा था जिसे मैंने स्टडी नहीं किया था, वो मैंने 2008 में फिर उन्हें भी स्टडी करना शुरू किया। तो मुझे आइडिया हुआ कि बुकिश एतबार से सबसे ज्यादा कुरान और सुन्नत के करीब अहले हदीस है। और ये बड़ा मेरे लिए एस्टॉनिशिंग लम्हा था कि जिस फिरके को मैं कादियानियों की तरह काफिर और गुमराह समझता था, वो मुझे बाकियों से बेहतर नजर आना शुरू हो गए जब मैंने कुरान, बुखारी, मुस्लिम को पढ़ना शुरू किया। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि अहले हदीस हक पे होते हैं। तौहीद की वजह से भी, नमाज भी सुन्नत के मुताबिक। फिर डॉक्टर साहब से भी बात की, डॉक्टर साहब भी माने कि जी कुरान और सुन्नत के सबसे करीब अहले हदीस हैं। वो खुद भी माने कि नमाज का तरीका भी रफ़ुल यदैन के साथ है। नमाज तो बेसिक चीज़ थी, और तौहीद तो आप 24 कैरेट सोना है, अहले हदीस की तौहीद जीरो कंप्रोमाइज है उसमें।
تو یہ میرے لیے ایک بڑا تھا. لیکن مجھے اہل حدیث کی کچھ خرابیوں کا بھی آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا. ایک یزید کے ایشو کے اوپر, طلاق کے ایشو کے اوپر, چوتھے دن قربانی, مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا, اس کو وہ گناہ سمجھتے تھے, اس طرح کافی سارے ایشوز. میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے پھر اہل حدیث میں استاد ایسے ملے جو ان ساری چیزوں کی وجہ سے خود بھی اہل حدیث سے تنگ تھے. وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب. اچھا علی بھائی, یہ تھوڑا سا بات یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کنورژن ساتھ ساتھ ہوتی گئی یا صرف پڑھتے گئے؟ نہیں, کنورژن ساتھ ساتھ ہوتی گئی, لیکن یہ جو کنورژن ہو رہی تھی نا, یہ اسٹانچ نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ جب تک میں بریلوی تھا, میں دیوبند اہل حدیث شیعہ کو کافر سمجھتا تھا. میں نے زندگی میں کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی. لیکن جب بریلویت ہی غلط نکل آئی نا, پھر میں نے کہا اگر یہ غلط ہے تو پھر سارے غلط نکل سکتے ہیں. تو بھائی اب سارے ٹھیک ہے اس اعتبار سے کہ مسلمان ہے, کسی کو کہیں غلطی لگی ہے, کسی کو کہیں. تو میرا یہ سافٹ ویئر جو ہے نا نارملائز ہو گیا. یعنی میں جب بریلوی تھا نا, تو جتنی اہل حدیث سے نفرت کرتا تھا نا, اہل حدیث میں آگے میں نے بریلویوں سے وہ نفرت نہیں کی. میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھنا نہیں چھوڑی, میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا. یہ سافٹ ویئر دینی تعلیم کا تھا یا یونیورسٹی کا؟ یہ میں سارا کریڈٹ 99% اگر دوں گا تو یونیورسٹی کی تعلیم کو دوں گا. دین کے کیریئر میں تو آپ جو ہے وہ ماسٹر بن کے نکلتے ہیں, دہشت گرد بن کے نکلتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا سافٹ میری دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. کیونکہ ظاہر دین میں تو آپ کو یہ تعلیم ہی نہیں دی جاتی. دین کی تو بنیادی تعلیم یہ ہے کہ یہ فرقہ جنتی ہے, مخالفین سارے کافر ہیں, جہنمی ہیں. تو دین میں سے کہاں سے یہ بات نکلنی ہے؟ ساتھ میں علی بھائی یہ بتائیں, داڑھی وغیرہ شروع میں رکھی ہوئی تھی آپ نے؟ جی, داڑھی تو میں نے, یعنی میری سوچی داڑھی ہے. داڑھی میری نکلی ہے جا کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں انجینئرنگ یونیورسٹی کے بھی فائنل ایئر میں جا کے. داڑھی لیٹ نکلی میری. یعنی پھر کاٹی وغیرہ آپ نے نہیں, ظاہر ہے کہ نہیں. میں تو یعنی پہلے بھی نکلا تھی تو میں نے نہیں کاٹنی تھی. یعنی داڑھی کی تو میں نیت میٹر لیول پہ کر لی تھی کہ ظاہر ایک مذہبی تھا. جس فرقے میں کنورٹ آپ ہوتے گئے صاحب لے, پھر بندے کو نا سوسائٹی کا, معاشرے کا, گھر کا بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. جی 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 جی, بریلوی فیملی تو بناتی ہے. توبہ 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 جی, مشکل وقت دیکھا ہے. ان تمام معاملات کو کیسے فیس کیا وہ بتائیں. بس فیس کیا جی. ظاہر ہے کہ اب جب یہ طے کر لیا کہ آخرت بنانی ہے تو پھر آپ نے فیس تو کرنا ہے. ظاہر ہے فیملی کی طرف سے پریشر تو آتا ہے. تو میں چونکہ شروع سے میری بڑی طبیعت ایکسٹروورٹ قسم کی ہے, میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. یعنی جب میں بریلوی بھی تھا نا تو ایک کٹر تھا اور میں سمجھتا تھا یہ اس طرح ہے. تو جب مجھے یہ حق کی آواز پتہ چلی, ویسے ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس حق کی آواز سننے کے بعد نا بزدل ہو جاتے ہیں. وہ اس میں میری تربیت کا بھی اثر ہے. میں کہتا ہوں یار سب سے محبت کرو, لیکن میں خود ایسا نہیں ہوں. میں بالکل بیک فٹ پہ نہیں گیا. ہر آنے والا دن میں فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہوں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں حق قبول کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ نہیں کیا, چڑھ دوڑوں ساروں کے اوپر. میں نے کہا دیکھی جائے گی جو بھی ہے. میں نے یہ اپنے تک نہیں رکھنا, میں نے ہر بندے کو بتانا ہے. اور اس میں میں ایک اور شخصیت کا بھی ذکر ضرور کروں گا, مولانا اسحاق صاحب کا. ان سے میری ملاقات ہوئی تھی 23 مارچ 2012 کو. اہل حدیث, لیکن وہ بھی میری طرح کے ہی اہل حدیث تھے. یعنی وہاں ان کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے اور ایک فرقہ واریت سے کافی حد تک نکلے ہوئے تھے. مولانا اسحاق صاحب سے جو میں نے سب سے بڑی بات سیکھی نا, وہ یہ تھی کہ آپ جس سے بھی اختلاف رائے رکھیں, آپ نے اسے کافر نہیں کہنا. اور نماز آپ نے سب کے پیچھے پڑھنی ہے. اختلاف رائے کو اختلاف رکھنا ہے, اس مخالفت کو اس اینڈ پہ نہیں لے کے جانا. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب 23 مارچ کی, ان دنوں چھٹی ہوتی تھی ہمیں پاکستان کی. 2012 کو جمعے کے دن 2012 میں 23 مارچ آیا تھا. 2013 میں ڈیتھ ہو گئی مولانا اسحاق صاحب کی 28 اگست کو رحمہ اللہ تعالی. تو میری وہ پہلی اور آخری ملاقات تھی ان سے. ہم نے پہلے ان سے ٹائم لیا تھا, بلکہ انہوں نے فون کر کے بلوایا تھا مجھے. اور پھر اچھا موقع, ہم موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد سے گئے اور ان سے ملاقات کی. میں نے انٹرویو بھی 40 کوسچنز کے ساتھ ریکارڈ کیے. وہ وہی والی ویڈیو, ہاں جی وہ دیکھیے گا. جب میں واپس آیا نا تو میرے ساتھ جو میرے باقی دوست تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مولانا اسحاق صاحب کو کیسا پایا اور کیا آج آپ نے لرن کیا. میں نے کہا جی میرا ایک عقدہ وہ مولانا اسحاق صاحب نے حل کیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. اور وہ یہ تھا کہ سارے فرقے ساری گمراہیوں کے باوجود مسلمان ہیں اور سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے. یہ وہ میرا مسئلہ ہے جو میں پریکٹیکلی تو اس پہ عمل کر رہا تھا, لیکن ذہنی طور پہ سیٹسفائی نہیں تھا. ظاہر اہل حدیث کہتے ہیں بریلوی مشرکین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بریلوی کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لیکن یہ میرا مسئلہ علمی دلائل کے ساتھ انہوں نے حل کیا. میں نے اس میں ایک ٹاپک ان سے ڈسکس بھی کیا. پھر میری آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں, کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق. یہ میرا عقدہ انہوں نے حل کیا. یہ میری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا, میں اپنے بدترین مخالفین کے بارے میں بھی ایک رتی برابر بھی میرے دل میں ایسی نفرت نہیں آتی کہ میں اس سے بدلہ لوں گا. یہ دنیاوی اعتبار سے پولیٹیکلی میری بہت بڑی کمزوری ہے. حالانکہ میں بڑا ہارڈ لائنر ہوں, لیکن یہ اتنا ہارڈ لائنر ہونے کے باوجود یہ میرا جو نرمی والا رویہ نا, یہ میرے پہ اتنا حاوی ہے کہ میں اپنے کسی دشمن سے بدلہ نہیں لینا چاہتا. میں اس کی آخرت کی فکر میں رہتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری طبیعت میں اتنی سختی ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا. علمی اختلاف جتنا بھی کروں میرے سامنے آ جائے, میں نماز بھی ان کے پیچھے پڑھوں گا, میں ان کی 10 وصی بھی کر لوں گا, اور اندر سے میں یہ خواہش رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. میری کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ یہ بندہ جہنم میں جائے. یعنی اس معاملے میں یہ کہہ لیں کہ آپ کا نام بھی علی ہے تو ہاں علی والا حوصلہ ہے, رکھ لیں. ہاں جی. اچھا,